قواعد اور زبان کا جو تعلق ہے وہ بہت راز کی بات نہیں، اس کے بارے میں ماہرین، محققین، مفکرین، ماہرین لسانیات بہت کچھ کہہ چکے۔ قواعد کی اپنی ضرورت ہے، اس کا اتباع کرنا اس کی اپنی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان کا جو اپنا فطری رستہ ہے، جو اس کا فطری ارتقاء ہے، اس پر نظر رکھنا اور اس سمت کو بھی دیکھنا جس سمت کو زبان آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس سوال پر بار بار بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ بعض حلقوں کی طرف سے بہت سختی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ قواعد کی پابندی کرنی چاہیے، روزمرہ کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سے ہٹ کر جو بھی کچھ کہا جائے وہ سب غلط ہے، اور ایک ایسا دباؤ اور ایک ایسا پریشر بولنے والوں پر آتا ہے جس سے وہ اپنی زبان کی صحت کو مشکوک سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصولوں کی پیروی اسی وقت لازم ہے جب وہ اصول مسلسل ارتقاء پذیر ہوں۔ پچھلے کئی دہائیوں سے اردو کا کوئی لغت مرتب نہیں ہوا۔ پچھلی کئی دہائیوں سے بولنے والوں کی اختراعات سے اردو کی ارتقائی صورتحال میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی ڈاکیومنٹیشن کوئی نہیں ہوئی۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا اتنی سختی سے یہ کہنا یا یہ باور کرانا ضروری ہے کہ جو کچھ عام بولنے والا یا زیادہ تر بولنے والے زبان کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں وہ گمراہی کا رستہ ہے یا وہ مشکوک صحت زبان کی طرف لے کے جاتا ہے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بات کی ہے اس حوالے سے ہم نے جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور میں حاضر ہوا ہوں اپنے استاد، اپنے دوست جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ آپ کا شکریہ۔ آپ کا اختصاص سر کئی حوالوں سے ہے، خاص طور پہ آپ نے پڑھا ہے زبان کو، غزل کو، تنقید کو، تدوین کو، تو انہی دائروں میں رہ کر ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کے ساتھ زیادہ تر۔ تو ان میں سے ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ زبان کے بارے میں جب ہم اس کے قواعد کو طے کرتے ہیں اور اس کی جو درستی ہے اور اس کی صحت ہے اس پر زور دیتے ہیں، تو بعض اوقات سختی کا معاملہ آ جاتا ہے، بعض اوقات بالکل جسے آپ کہتے ہیں لاپرواہی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو دونوں طرف کی ایک شدت ہے، درمیان کے زاویے بھی ہیں۔ تو بنیادی سوال جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا جو زبان ہے وہ قواعد کے پیچھے چلتی ہے یا قواعد جو ہیں وہ زبان کے پیچھے چلتے ہیں؟ کیونکہ دونوں طرف سے دلیلیں آتی ہیں، تو آپ کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کو اظہار کا موقع دیا۔ یہ سوال ظاہر ہے صدیوں سے بحث اور مباحثے کا حصہ رہا ہے، اور مختلف مشرق و مغرب کے علماء نے اپنے اپنے طور پر اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ دلائل بھی ان کے پاس موجود ہیں اور بات اپیل بھی کرتی ہے، لیکن فیصلہ کن مرحلے میں ہم تب داخل ہوتے ہیں جب یہ جدید لسانیات کا بہت زیادہ پھیلاؤ اور فروغ ہوا۔ اب یہ بہت قطعی طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ زبان قواعد کی پابند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قواعد زبان کے پیچھے چلتے ہیں، قواعد وجود میں ہی تب آتے ہیں کہ کوئی زبان موجود ہو۔ پھر یہ کہ قواعد کے بارے میں بالعموم یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بولنے والوں نے زبان کو جن جن زاویوں سے بولا، برتا، استعمال کیا، لفظ جس طرح سے آئے یا ان کی جو جڑت ہے لفظوں کی وہ جس طرح سے وجود میں آ گئی، قواعد نویس یا بعد کے غور و فکر کرنے والے علماء نے انہی یعنی عملی نمونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ قواعد مرتب کر دی۔ اب یہ یعنی پہلی بات تو یہ کہ زبان ایک پھیلا ہوا عمل ہے، ایک سماجی عمل ہے اور مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ اس میں یعنی نمود ہوتی رہتی ہے، نئے رنگ اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں، نئے زاویے اس میں ملتے ہیں، نئی لفظیات آتی ہیں، نئے اظہار و بیان کے قرینے آتے ہیں۔ اگر وہ اس کو جامد ان قواعد کا پابند کر دیا جائے کہ یہی وہ جملے کی ساخت یہی ہوگی،
قواعد اسی طرح سے مرتب. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جمع بنانے کی بے شمار صورتیں ہیں. کوئی ہم نے عربی سے لی ہے, کوئی ہم نے سنسکرت سے لی ہے, کوئی ہم نے مغربی زبانوں سے اکتساب فیض کیا ہے. تو یہ ورائٹی, یہ جو تنوع ہے, یہ زبان بولنے والوں کا اختیاری عمل ہے. اور اگر ہم قواعد کی پاسداری کرتے ہوئے کسی ایک طرز عمل کو اپنائیں گے تو یہ جو ورائٹی یا تنوع ہے یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. تو اس لیے یعنی جو لوگ یعنی قواعد کو اس طرح سے یعنی جامد اس نظام کو پوری طرح سے زبان پر اطلاق اس کا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زبان قواعد کا اتباع کرے, وہ درست نہیں ہے. لیکن یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر قواعد نہ ہوں تو پھر زبان ہر قدم پر زبان بدل رہی ہے اور ہر ایک شہر کی زبان دوسرے شہر کی زبان سے مختلف ہوتی ہے. تو پھر جس کو معیاری بولی یا معیاری زبان کہا جاتا ہے وہ کیسے وجود میں آئے؟ یہ لکھنا پڑھنا یا ادبی تخلیقات یا اور جو اظہار و بیان کے مختلف قرینے ہیں ان میں کوئی اصول ایسے, اور ظاہر ہے وہ اصول استخراج ہوئے ہیں انہی لوگوں کی گفتگو سے, انہی عوام میں جو وہ زبان جہاں مروج ہے. اب مثال کے طور پر لکھنؤ میں ایک لفظ کو مذکر بولا جاتا ہے اور دلی میں اس کے مقابلے میں یعنی مؤنث یا تانیث کے طور پر وہ لفظ آیا ہے. اب چونکہ دونوں دبستانوں کا ایک واضح اثر تھا اور ان کے مقلدین آگے پیچھے مختلف جگہوں پر موجود تھے, تو اس لیے جو اساتذہ تھے انہوں نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ لفظ دونوں طرح سے اس کو قبول کیا جانا چاہیے. چونکہ بہت بڑے اساتذہ لکھنؤ سے بھی انہوں نے اس لفظ کو اس طرح سے استعمال کیا اور دلی کے اساتذہ نے اس لفظ کو اس طرح سے استعمال کیا. تو میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قواعد کی اپنی اہمیت اور ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک بچہ جب فطری طور پر وہ نشو و نما پاتا ہے وہ قواعد سامنے رکھ کر زبان نہیں پڑھ رہا ہوتا, بلکہ معاشرے سے وہ زبان اکتساب کرتا ہے, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے اہل محلہ کو, اہل گھر کو وہ بولتے ہوئے سنتے, اس کے اندر ایک پورا نظام ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ زبان مکمل طور پر جان لیتا ہے. اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو میں نے ابھی یہ ادا کیا ہے اظہار, یہ صفت ہے, کس قاعدے کے یہ مفعول ہے, یہ فاعل ہے, یہ کس قاعدے کا اتباع کر رہا ہے. تو اگر جب وہ زبان بولنے پر قادر ہوتا ہے اور اظہار کے تمام لیاقتیں اس کو مہیا ہو جاتی ہیں, تب اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو لفظ ہے یہ فاعل ہے اور یہ جملے میں فلاں جگہ پر آتا ہے اور یہ مفعول ہے اور یہ صفت ہے اور یہ قاعدہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اپنی زبان کو بہتر انداز سے دوسروں تک بھی پہنچا سکے گا, اور جو لوگ زبان بول رہے ہیں یہ مختلف خطوں میں اسی زبان کے بولنے والے, ان کی بات کی بھی وہ تفہیم صحیح کر سکے گا, اور جو اس کا ماضی کا لٹریچر ہے یا ماضی کا جو ادب ہے اس سے بھی وہ کما حقوق فائدہ اٹھا سکے گا. اب اگر قواعد نہیں ہیں تو یقینی طور پر ہم اپنے گزشتگان کی چیزیں جو ہیں اس طرح سے اکتساب اس سے نہیں کر سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان چونکہ ایک دریا ہے اور وہ مسلسل بہہ رہا ہے اور اس میں نئے ندی نالے شامل ہو رہے ہیں, اس کی ثروت, اس کی تنومندی میں اضافہ کرتے ہیں, اور جیسے جیسے زبان کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے قواعد بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قواعد کا نظام جامد ہے. اب ہم نے ابتدا میں آپ دیکھیں کہ ہم نے عربی اور فارسی کے قواعد کا کامل اتباع کیا, پھر ہمارے کچھ بزرگوں نے کہا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے, ہمیں انگریزی اور جدید مغربی زبانوں کے قواعد سے اکتساب فیض کرنا چاہیے. پھر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ اردو کی تشکیل و نشو و نما میں یہاں کی ہندوستانی زبانوں اور بولیوں کا اثر ہے تو اس لیے ان کی قواعد کو تو پھر ہم نے سنسکرت اور یہاں کی جو پالی اور مختلف زبانیں تھیں ان کے قواعد کا وہ اتباع بھی کیا. اب نقصان اس کا یہ ہوا کہ ہم نے بہت سارے بوجھ اٹھا لیے. ایسے وہ سنسکرت کی قواعد بھی ہیں, وہ عربی, ساتھ ساتھ ہموار نہیں ہوتے رہے, ہموار نہیں کر, اور پھر اس پر کوئی فیصلہ کن مرحلے میں ہم داخل نہیں ہو سکے. تو اس وجہ سے یہ قواعد کی جو سختی ہے یہ ہمیں دکھائی دینے لگی ہے, اور جو زبان ہے
اس پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان قواعد کو اور زبان کے جو رشتہ تھا، تعلق تھا، اس میں ہم نے آگے کا سفر نہیں کیا۔ بہت اچھی بات. ایک آدھ چھوٹی چھوٹی بات اس کا آپ کی گفتگو سے یہ مجھے لگا، اور پہلے بھی ظاہر ہے اندازہ میرا یہی ہے، کہ جو معیاری زبان جسے ہم کہتے ہیں وہ پوری زبان کا ایک سب سیٹ ہے، وہ ساری کی ساری زبان جی نہیں ہے. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ کیا معیاری زبان بولنا ہر آدمی کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے معیاری زبان یہ نہیں ہے، وہ لکھنے پڑھنے کے لیے اور آپ کے یعنی احساسات کی ترجمانی کے لیے وہ وضع ہوتی ہے زبان، اور وہ ظاہر ہے ہر آدمی لکھنے پڑھنے والا اس طرح سے نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک کریم کہہ لیں ایک لکھنے پڑھنے والا تو نہ بھی جی ہے سر، کیونکہ صرف زبان تو بنیادی طور پر تو بولنے کی چیز ہے نا. جد ضرور یعنی ایسا آدمی جو کسی ایسے فورم پر موجود ہے جہاں پر اس کا کہا ہوا درست سمجھا جاتا ہے. مثلا میں ہوں، آپ ہیں، ہم استاد ہیں، جب ہم کلاس میں بولتے ہیں تو ہمارے طالب علم پڑھتے ہیں کہ جو استاد کہہ رہا ہوگا وہ صحیح ہوگا، تو ہمیں درست بولنا چاہیے تاکہ وہ بھی درست سیکھیں. یہ ایک عمل ہے. اسی طرح ذرائع ابلاغ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گفتگو، ان کی باتوں میں جو ہے ایک معیار جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، جی تاکہ بالکل. ایک وہ معیار طے ہو جائے کہ جب آپ فارمل لینگویج بولیں گے یا رسمی زبان بولیں گے تو اس کے معیارات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اور اس کو. لیکن جو بازار ہاٹ میں بولنے والی زبان ہے، جس آدمی کا مسئلہ صرف بولنا ہے، اگر آپ اسے بھی پابند کرنے کی کوشش کریں کہ تم نے بھی، اور جو بولے گا وہ غلط ہو جائے گا، تو ایک بہت بڑا حصہ جو ہے زبان کا جو فطری طور پر بولا جا رہا ہے، ہم اس کو غلط کہہ کے اس کو کٹ کر دیں گے. میرا تو خیال ہے دیکھیں کا دو رستہ باتیں روکیں گے. ہیں اس میں، دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ ہر علاقے میں کچھ مخصوص لفظیات پیدا ہوتی ہیں. سر اب مثلاً وہ کراچی میں ایک لفظ اگر استعمال ہو رہا ہے تو اس کو لاہور پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا، جی، یا لاہور میں جو لفظ رواج پا جاتا ہے وہ وہاں لوگوں کے لوکل جو مکالمے میں ہے، جی. لوگ اس سے اظہار کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور اپنی بات پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ پورے یعنی زبان کے اس پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو سٹینڈرڈ جس کو ہم کہتے ہیں یا معیار جس کو ہم کہتے ہیں، جو زبان عوام بول رہے ہیں اس میں ظاہر ہے نیا لفظ بھی شامل ہو رہا ہے، نیا اظہار کا نیا طریقہ بھی اس میں آ رہا ہے، لیکن وہ کسی خاص منطقے یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص بازار تک ہے. جب وہ وہاں سے نکلتا ہے، اس لفظ کے اندر اگر سکت ہے، اس کے اندر اگر جان ہے، تو وہ دوسرے علاقوں تک پہنچ جائے گا، اور ظاہر ہے وہ اس کی دنیا جب وسیع ہوگی تو وہ پھر معیاری زبان کے اس دائرے میں آ جائے گا. لیکن جب تک وہ نہیں آتا، وہ ایک سلینگ کی حیثیت سے اس علاقے کا سلینگ رہتا ہے، تو پھر اس کی ہم اس کو زبان کے اس بنیادی ڈھانچے میں ہم شامل نہیں کر سکیں گے. اب گزارش یہ ہے کہ جو لکھنے پڑھنے کے لیے زبان استعمال ہو رہی، جیسے آپ نے کہا کہ ہم استاد ہیں، ہم جو زبان ظاہر ہے بولتے ہیں یا ہم جو زبان پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے اپنے کچھ ضرورتیں ہیں. وہ طالب علموں کو ہم شعر پڑھائیں گے یا ادب پڑھائیں گے یا وہ تحریریں پڑھائیں گے جو ادب سے جڑی ہوئی ہیں، تو یقینی طور پر ان میں التزام ہم نے کرنا ہے اس کے درست تلفظ کا، کہ وہ ظاہر ہے وہ درست تلفظ بھی ماہرین اور اساتذہ نے، قواعد نویسوں نے اس پر غور و فکر کر کے وہ متعین کیا ہے. اب ایک لفظ اگر غلط ہم پروناؤنس کرنے لگ جائیں، اور جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ ایک غلط العوام ہے اور ایک غلط العام ہے، غلط العام کو تو کسی نہ کسی درجے پر ایک قاعدے یا اصول کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن غلط العوام کو تو ہم وہ نہیں کر سکتے. اگر ایک استاد کا تلفظ درست نہیں ہے اور وہ استاد کے منصب پر ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کو تو ہم دلیل یا حجت وہ نہیں بنا سکتے. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زبان جو بول چال کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ نہیں رکے گی، وہ چلتی رہے گی. جو لکھنے پڑھنے میں زبان آ رہی ہے وہ قواعد کی پاسداری کرے گی، تبھی تو وہ معیار بندی رہے گی. اب مثلا کراچی کے اگر اہل قلم کچھ لکھ رہے ہیں یا تو وہ لاہور کے اہل قلم کے لیے کسی طرح سے بھی وہ نہیں ہوگی، اجنبی نہیں ہوگی، یا کسی اور دنیا کے حصے میں جہاں اردو بولی جا رہی ہے. وہ چونکہ قواعد کا اتباع موجود ہے، اگر وہ قواعد کے اتباع سے باہر بات نکلے گی تو یقینی طور پر پھر اس کی تفہیم میں معاملات میں جو سوال ہے نا سر بنیادی طور پہ وہ یہ تھا کہ
یعنی جو قواعد نویس ہے یا جو ماہر ہے زبان کا، اگر وہ پرسو نہیں کر رہا زبان کے آگے بڑھتے ہوئے عمل کو، اور وہ پیچھے تک رہی ہوئی ہے زبان، مثال کے طور پہ 50 سال سے ہمارا کوئی لغت نہیں لکھا گیا، کوئی مرتب نہیں ہوا نیا، پچھلے جو ہیں انہی کو ہم ریفائن کر کر کے کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے 10 سال میں 20 سال میں جو لفظ نئے شامل ہو گئے ہیں زبان میں اور وہ بولے جا رہے ہیں اور ان کے معنی ہیں، ان پر کسی نے بحث کر کے ان کو شامل نہیں کیا۔ تو یہ جو قواعد نویس کا جو تساہل ہے، اس کی بنیاد پر ہم سمجھیں کہ قواعد اتنے ہی ہیں جتنے اب تک کتاب میں آ چکے ہیں اور نئے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا لوگ رک جائیں اور انہیں کا اتباع کریں۔ دیکھیں عابد صاحب، یہ بات آپ نے صحیح کی کہ ہم اس فعالیت کے ساتھ، جس طرح سے زبان جس رفتار کے ساتھ آگے جا رہی ہے اور اس کے اندر جتنی وسعتیں آ رہی ہیں، اتنی رفتار کے ساتھ ہم نہیں ساتھ دے رہے، اور ہمارے قواعد نویس یقیناً اس طرح سے نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل کام نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پر رؤف پاریک صاحب نے ایک سلینگ کا لغت مرتب کیا، ایک قاسم یعقوب صاحب نے سلینگ کا لغت مرتب کیا۔ وہ بھی سلینگ کے ہی ہے نا سر؟ وہ سلینگ بنیادی طور پر لفظ ہے نا، وہی لفظ ہیں جو جس میں اظہار ہو رہا ہے۔ کیا سلینگ بولنے والا جو ہے، ظاہر وہ جب وہ سلینگ کا لغت ہے، سلینگ میں لکھا ہوا لفظ جب کوئی بولے گا تو اس کو معیاری زبان کی حیثیت حاصل ہوگی یا سلینگ کی ضرورت ہے؟ سر وہ سلینگ استعمال ہو کر اپنے ادبی یا اس میں ڈھل کر وہ کسی وقت زبان کا حصہ بنے گا۔ نہیں، میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں نا کہ سلینگ کا لغت تو مرتب ہو گیا، لیکن اس سلینگ میں سے کتنے لفظ جو ہیں وہ معیاری زبان کا درجہ حاصل کر چکے ہیں؟ مثال کے طور پہ 100 اگر اس میں موجود ہیں تو کیا کوئی 5 لفظ ایسے ہیں جن کو اب معیاری سمجھا جائے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آگے جو سفر ہے یعنی اس پر گفتگو ہو رہی ہے، کوئی اکا دکا آواز اس پر آ رہی ہے، یعنی وہ لغات جو روزمرہ کا جو لغات ہے وہ ظاہر ہے اس طرح سے ارینج نہیں کیا جا رہا جیسے آکسفورڈ ہے یا مطلب اور انگریزی کے بہت اچھے یعنی وہ ہیں، یا عربی اور فارسی کے بھی بعض، کہ وہ جدید زبانیں کی لغت کو اپنے اندر شامل کر کے اپنے اس دائرے کو اضافہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لفظ نئے آ رہے ہیں، اظہار و بیان کے نئے قرینے سلیقے آ رہے ہیں، زبان ظاہر ہے زیادہ وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ 40 سال ہو گئے سر، 50 سال ہو گئے ہیں لفظوں کو مطلب اس کوٹھالی میں پڑے ہوئے جس کو سلینگ کہہ رہے ہیں ہم، یعنی وہ نہ تو ریجیکٹ ہو رہا ہے بولنے والوں سے اور نہ اس کو درجہ دیا جا رہا ہے معیاری زبان کا۔ اب دیکھیں نا، پہلے تو یہ تھا کہ وہ ان کی ہمیں تعداد بھی معلوم نہیں تھی، اور یہ اب بھی ظاہر ہے وہ تعداد تو ہم معین نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ایک بڑی لفظیات جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ اب وہ جمع ہوئی ہے تو وہ لوگ اس پر کوئی غور و فکر کریں گے کہ اتنے سارے لفظ ہیں، یہ کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص منطقے میں بولے جا رہے ہیں اور اپنے اظہاری لیاقتیں رکھتے ہیں، ان کو معیاری زبان میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر سر وہ جب وہ سامنے آئیں گے تو اس کو تخلیقار کہیں استعمال کرے گا، کہیں ڈرامے کا حصہ بنے گا، کہیں مکالمے میں آئے گا، کسی بڑے استاد کی زبان سے وہ ادا ہوگا، تو یقیناً اس کو فروغ ملے گا۔ اور جب فروغ ملے گا سر لغت کا حصہ تو وہ تب بنے گا جب وہ اپنی میدان فتح کرے گا، جب وہ اس کا اندازاً کتنا عرصہ اس کو چاہیے؟ 100 سال؟ سر یہ زبانوں کا معاملہ جو ہے وہ ایسے وقت پر وہ نہیں کیا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو حروف تہجی ہیں، یہ آوازوں کے نشان جو ہیں، ان کی تعمیر میں کئی صدیاں صرف ہو گئی۔ نہیں وہ ٹھیک ہے سر، اب تو زبان بن چکی ہے نا، دیکھیں جو بنیادی ڈھانچہ زبان کا بننا ہے وہ ایک اور عمل ہے، ٹھیک ہے، ظاہر اس میں صدیاں لگیں، اور چونکہ ہمارے ہاں زیادہ کام نہیں تھا، مستشرقین نے شروع کیا اور بہت سارا، لیکن اب اس کو کافی دیر ہو چکی۔ اب ہمارے لغت موجود ہیں، معیاری زبان کا ایک ڈھانچہ موجود ہے۔ کیا مطلب دیکھیں نا، 40 سال سے ایک لفظ بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، میری عمر 50 سال ہے فرض کریں، تو میں جب 10 سال کا تھا اس وقت سے میں نے اس لفظ کو سننا شروع کیا، اب وہ معنی دے رہا ہے، لوگ اس کو بول رہے ہیں، لیکن اب بھی میں اس کو استعمال کرنے میں یعنی ریلیکٹنس، مجھے تذبذب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں ٹھیک بھی بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا، حالانکہ ایک لوگوں کی ایک بڑی تعداد بول رہی ہے، تو ہم یہ کس سے پتہ کریں گے کہ یہ اب درست ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر میرے فوت ہو جانے کے بعد وہ جا کے کہیں لغت کا حصہ بن بھی جاتا ہے تو میں تو پھر مطلب محروم ہی رہا اس کے معیاری ہونے کے انتظار کرنے میں۔ دیکھیں یہ دو باتیں ہیں نا، ایک یہ کہ یہ ایک لفظ کی جو اپنی توانائی ہے وہ اس کو زندہ رکھتی ہے۔ نہیں وہ تو زندہ ہے، لفظ تو زندہ ہے تو اسی لیے بولا جا رہا ہے نا سر۔ اگر شروع میں وہ مطلب 5 سال کے لیے وہ چلتا اور اس میں زندگی نہ ہوتی اور وہ معنی نہ دیتا
اور اس قابل نہ ہوتا کہ اس کو بولا جائے تو وہ متروک ہو جاتا. کئی لفظ پھر آئے نا آپ دیکھیں نا، زبان بولنے والوں سے عبارت ہے. بولنے والا جب اس لفظ کو بول رہا ہے اور سمجھنے والا اس کو سمجھ رہا ہے، پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ لغت کا حصہ کیوں بنے لغت کا حصہ؟ معیاری زبان جب آپ طے کرتے ہیں تو سند آپ چونکہ لغت سے لاتے ہیں، درست. تو وہ سند تو کہیں چاہیے ہوگی نا. مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، روزمرہ میں بہت سارے ایسے لفظ موجود ہیں جو لغت کا حصہ یا مستند زبان کا حصہ نہیں بن سکتے. اس کی بہت ساری حدود ہیں نا. اب مثال کے طور پر ایک لفظ میں نے جیسے گزارش کی کہ ایک خطے میں بولا جا رہا ہے، اس خطے کے تمام لوگ اس سے واقف ہیں اور اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت اچھی ہے، اس کے جو معانی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ تفہیم ہو رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے اظہار و بیان میں آ رہا ہے، لیکن وہ دوسرے منطقے کے لیے اجنبی ہے. ابھی تو وہ معاملہ نہیں رہا نا، کیونکہ میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب تو ایک سلینگ بھی بولتا ہے، مطلب پشاور میں اب وہ پنجابی کا سلینگ بول دیا مروت صاحب نے وہاں پر، اور وہ مطلب چل گیا اتنا زیادہ، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم جو کچھ اس کے ساتھ منسلک ہے وہ سب لوگوں کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں لوگ، ٹھیک ہے. تو وہ مطلب اس کا کیا بنے گا؟ ایک لفظ سے مثال، اور اسی طرح کے کئی لفظ ہیں، ٹھیک ہے نا. مکا کرنا ایک آ گیا، کارروائی ڈالنا، مطلب اس طرح کے ہیں نا لفظ. آہستہ آہستہ وہ صحافت کی زبان کا حصہ بن گئے، اور بہت سے جو آپ سمجھیں کہ جس میں سنجیدہ ڈسکورس ہیں، بعض اوقات ان میں بھی ان کا استعمال ہو جاتا ہے. درست ہے. ٹھیک ہے نا. اب ناول والا آدمی جو ہے یا فکشن والا آدمی ہے وہ تو آزاد ہے، وہ تو ویسے ہی جب عوامی زبان لکھتا ہے تو وہ تو لکھ دیتا ہے، وہ تو اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. درست. مسئلہ یہ ہے کہ جب سنجیدہ تحریر لکھی جائے گی تو اس کا طرح کا لفظ اگر کوئی آ جاتا ہے اس میں، تو اس کی سند ہم پھر کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں، سند انہی تخلیقاروں کے ہاں سے ملے گی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیکن تخلیقار تو سلینگ لکھتا ہے، اس سے کیسے آئے گی؟ مثلا ناول میں اگر کسی نے کسی مکالمے میں لکھا ہوا ہے، ایک وہ مطلب بازاری آدمی کو دکھاتا ہے اور وہ بازاری آدمی ایک سلینگ بول رہا ہے، تو اس کو ہم سند تو نہیں سمجھ سکتے، وہ تو مکالمہ ہے. نہیں سر، وہ سند ہے. اور ہماری جو لغات میں مثالیں اس وقت کی دی ہوئی ہیں اپنے دور کی، وہ اسی طرح سے ہیں. یعنی وہ کسی کوٹھے والے کی زبان ہے، کسی تانگا بان کی زبان ہے، وہ ساتھ لکھا ہوگا یہ گنواروں کی بولی ہے، یہ فلاں کی بولی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، وہ زبان ہے، وہ ایک علاقے میں بولی جا رہی ہے، اس کا ایک واضح احساس اور معنی ہے اور لوگ اس پر وہ عامل ہیں. اب اور یہ لغت نویس کا کام ہے کہ وہ ان علاقوں میں یا اس زبان کے خطے میں وہ نئے لفظوں کی کھوج اور تلاش کا عمل وہ کرے. لیکن بدنصیبی ہے کہ اب وہ ہمارا ہدف اول نہیں ہے. جس آدمی کا آپ نے نام لیا ہے لغت نویس، مسئلہ یہی ہے کہ یہ غائب ہے. سر یہ آپ ہو سکتے ہیں، یہ لغت نویس میں ہو سکتا ہوں. یعنی ہم جب دیکھیں نا، جیسے آپ نے ایک ناول نگار کی بات کی، اور اگر وہ سلینگ کہیں استعمال کر رہا ہے، ایک افسانہ نویس اگر کہیں اپنے مکالموں میں وہ لفظ لا رہا ہے جو پورے سماج میں موجود نہیں ہے یا ابھی معیاری زبان کے درجے تک فائز نہیں ہوا، تو وہ استعمال کی کثرت سے ہی وہ کوئی رنگ روپ اختیار کرے گا نا. وہ جب 10 دفعہ کہیں آپ کے مطالعے میں یا آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے گا تو یقینی طور پر آپ کو بھی وہ بھلا لگنے لگ جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہ بنا لے گا. اب یہی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم کوئی لمٹ نہیں بتا سکتے، ٹائم اس کا فریم ہم نہیں مقرر کر سکتے کہ یہ آئندہ 10 سالوں میں یہ زندہ رہے گا اور اتنا مقبول ہو جائے گا کہ اس کو ہم اس زبان کا حصہ بنا دیں. اب دیکھیں سر، یہ بہت ضروری ہے اس طرح کے اداروں کا وجود. اب مثلا ایک زمانے میں مقتدرہ قومی زبان نے ایک مستعمل اردو میں مستعمل لفظیات کا ایک لغت سا مرتب کیا، اور وہ افتخار عارف صاحب اس وقت وہاں صدر نشین تھے. انہوں نے وہ تجرباتی بنیاد پر تھا اور وہ مختلف دانشوروں کو اور طالب علموں کو وہ بھیجا. مجھے بھی اس کی ایک کاپی ملی. اس میں نے یہ دیکھا کہ بہت تان آسانی کا معاملہ تھا. وہ لفظ جن کے متبادل اور بہت اچھے متبادل ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی جگہ پر جو لفظ یعنی خاص ایک طبقہ جن لفظوں کو ادا کرتا ہے وہ اس کا حصہ بن گئے. میں نے اس پر کچھ اپنے نقطے بیان کیے. ان میں ایک یہ تھا
کہ کیا پھر یہ آہستہ آہستہ مثلاً اب اگر ہم نے 200 یا 400 لفظ انگریزی کے اب شامل کر دیا، اپنی لغت کا حصہ بنا دیے، تو آئندہ 10 سالوں کے بعد پھر اتنے لفظ ہو جائیں گے، تو ایک ہی بار ہم پوری انگریزی لغت کو اپنے اس لغت کا حصہ کیوں نہ بنا لیں؟ یعنی یہ بہت آسانی ہے نا سر، کہ وہ ایک لفظ اب مثلاً دفتر کا لفظ ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، استعمال ہوتا ہے، عام فہم ہے، اس کی جگہ پر ہم آفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اب ہم کہیں کہ چونکہ کثرت سے آفس استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم لغت میں شامل کر دیں، ایسا نہیں ہے یہ۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قواعد نویس اور اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ لفظیات جو تن آسانی کے باعث یا کسی خاص صنابری کے باعث وجود میں آ رہی ہے، اس کو روکے، اس سیلاب کو روکنا بھی ضروری ہے، ورنہ تو سر پھر لغت کا تو دامن بڑھتا چلا جائے گا اور پھیلتا چلا جائے گا، اور اچھی نہیں ہے سر، اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ جس زمانے میں سر دفتر کہنے میں لوگ آسانی محسوس کرتے تھے، ایک جگہ ہے نا، اس کا ایک نام ہے، تو انہوں نے دفتر کہنا شروع کر دیا۔ اب اگر ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ دفتر کہنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور اس کو آفس کہنا، کیا مشکل ہے؟ نہیں مطلب جو یہ تو بولنے والے سے پوچھنا پڑے گا نا کہ اس کو کیا مشکل ہے۔ نہیں سر، نہیں، آپ بھی بولنے والوں میں شامل ہیں، آپ بتائیں۔ یعنی دفتر اتنا خوبصورت لفظ ہے، پھر یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ایک قدیم زمانے سے آ رہا ہے، یعنی کسی جواز پر ہم اس کو وہ کریں نا، اور بے شمار اس طرح کے، مثلاً اب ایک لفظ افسر ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر آفیسر لکھنا زیادہ ضروری ہے۔ نہیں یہ تو نہیں۔ اسی طرح اور بے شمار اگر ہم اپنی عملی زندگی سے مثالیں تلاش کریں تو بیسیوں ایسے لفظ ہیں جن کے بہت اچھے اور بہت مناسب، یعنی ایک ہے کہ وہ پیچیدہ ادا کرنے میں دشوار ہے، نئے بچے چونکہ زبان سے اس طرح سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے تلفظ کے مسائل ہیں، یا اس میں کوئی بہت زیادہ وہ کامن زبان کا بھی مسئلہ ہے نا سر۔ جس زمانے میں آپ دفتر کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں آپ کی جو دو زبانیں عام استعمال ہوتی ہیں علمی طور پر، وہ اردو اور فارسی ہیں، تو وہ اشتراک ہے ان دونوں کا آپس میں، وہاں کے لفظ یہاں آ جاتے ہیں، یہاں کے لفظ وہاں آ جاتے ہیں، تو آپ آسانی محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دو زبانیں جو استعمال ہو رہی ہیں وہ اردو ہے اور انگریزی ہے، تو وہاں کے لفظ یہاں آئیں گے اور یہاں کے لفظ وہاں جائیں گے، یہ تو ایک جائیں گے، لیکن ایک سری کے ساتھ دیکھیں نا، اب میں نے گزارش کی کہ دفتر کے ساتھ ہم نے اس کی فارسی جو جمع تھی دفاتر، وہ بھی ہم نے پیش نظر رکھی، ہم نے اس کو اپنے قواعد کے مطابق دفتروں میں اس کو جمع بنا لیا۔ اب یہ ہے کہ آفس جب آئے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کا جمع بنانے کا ایک اور طریقہ آئے گا، تو آنا چاہیے، وہ پیچیدگی پیدا کرے گا۔ دیکھیں اگر پہلے 4 طریقے آئے اور انہوں نے پیچیدگی پیدا نہیں کی، دیکھیں نا کتاب ہے، اس کی جمع ہے کتب، ہم اس کی جمع کرتے ہیں کتابیں، درست، دونوں درست ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پیچیدگی پیدا ہوئی ہے؟ اس سے تو آسانی پیدا ہوئی ہے کہ اگر بعض اوقات ہم کتب کہتے ہیں، بعض اوقات کتابیں کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کتب کہنا ہے، کس وقت کتابیں کہنا ہے۔ لیکن سر وہ ایک زبان کا ایک مزاج بھی تو ہے نا۔ اب آفیسز ہماری زبان کا مزاج نہیں ہے، آفس کی جمع آفیسز بنانا، آفسوں ہو سکتا ہے کہ آفسوں کتنا معیوب لگے گا، نہیں جب بولیں گے تو اور اس طرح کے بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہوں گے۔ ممکن ہے دفتروں بھی اس وقت لگتا ہو معیوب جس وقت شروع میں ہو، ممکن ہے اس وقت لگتا ہو، ایسے تو پھر ظاہر ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر معیوب لگے گا تو لوگ نہ بولیں گے، تو نہیں بول رہے نا، ہاں جی، اس کی جمع اس طرح سے مستعمل نہیں ہے، اس طرح سے عام نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کالجوں کہہ سکتے ہیں، یونیورسٹیوں کہہ سکتے ہیں، درست، تو آفسوں کہنے میں کیا مسئلہ ہے نا سر، یونیورسٹیوں کہہ رہے ہیں نا ہم، جی کالجوں میں بھی کہہ رہے ہیں نا، اسکولوں ہم کہہ رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انگریزی کے لفظ ہیں اور ان کو اسی حساب سے بنانا ہے۔ درست ہے، میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ دیکھیں نا، یہ میں نے یا آپ نے طے نہیں کرنا کہ اس کو ہم رکھ لیں، اس کو ہم نکال دیں، یہ لوگوں نے کرنا ہے، یہ خود ہی ہو جائے گا۔ وہ جب ایک مرحلے سے گزر کر وہ آئیں گے تو پھر اس کی ایک حیثیت بنے گی، اس سے قبل ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ نہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی زبان کی ایک رو ہے، وہ ایک طرف کو چل رہی ہے، اور جو زبان کا ماہر ہے اس کو پرسو کرنا چاہیے، اس کا تعاقب کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف کو جا رہی ہے، اور اپنے جو قواعد کا جو ہمارے پاس ایک ڈھانچہ ہے اس میں جو ظاہر فلیکسیبلٹی پہلے سے موجود ہے، اس کے قواعد کے اندر یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور مدت سے جب آپ اس کو استعمال نہیں کیا، وہ یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ وہ اس کو بہت باخبر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جیسے میں نے مثال دی ہے کہ ہر سال مثلاً پوری دنیا میں جہاں
انگریزی لکھنے والے کوئی اپنا مقامی یا کوئی لفظ شامل کرتے ہیں تو وہ ان کی لغت کا حصہ بن جاتا ہے، اور مثال آ جاتی ہے کہ فلاں علاقے کا فلاں ادیب اس نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اب یہ ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے کہ وہ لفظ جو کراچی کا ایک تخلیقار ہے اس نے اپنے افسانے میں یا اپنے ناول میں یا اپنی شاعری میں یہ لفظ برتا ہے اور ان معنوں میں برتا ہے۔ اگر جو ادارے بنائے گئے ہیں ظاہر ان کے پاس نہ کوئی عملہ ہے اس طرح کا، نہ کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر وسائل کی وہاں پہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے ظاہر ہے اس کا، وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ ہم جو یونیورسٹیوں میں بیٹھنے والے اساتذہ ہیں یہ وہ ہم بھی نہیں کر پا رہے، تو پھر اگر مطلب وہ بھی نہیں کر رہے ہم بھی نہیں کر رہے اور جو لکھنے والے ہیں وہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، آہستہ آہستہ تو یہ کلیج بہت بڑی ہوتی جائے تو گی۔ ایسا ہی ہے سر، پورے عالم میں ایسا ہے، ساری زبانیں انہی مسائل کا شکار ہیں۔ میرے خیال ساری تو نہیں ہے، ساری ہیں سر، کوئی ایسی مثال آپ ایک بھی نہیں دے سر سکیں گے۔ انگریزی میں انگریزی کے مسائل اور ہیں، نہیں روز نیا لفظ اس میں شامل ہوتا ہے سر۔ وہ انگریزی چونکہ ایک عالمی ادارہ جاتی معاملہ ہے اور یعنی ادارے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، پرسو کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں بڑھتا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو مسلسل نئے لفظوں کو شامل کرتی ہیں اور ان کو معیاری زبان کا حصہ بناتی چلی جاتی ہیں۔ بہرحال میرے خیال میں بہت بات کر لی ہم نے، اور جو بنیادی باتیں تھیں وہ آپ کی گفتگو سے سامنے آ گئی ہیں، اور یہ شدت سے محسوس ہوا کہ ہمارا جو اس معاملے کو حل کرنے والے جو بھی طبقہ ہے، جو لوگ اس میں انوالو ہیں، وہ ان کو ذرا فعال ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ عام آدمی جو ہے جس پہ غلط زبان بولنے کا ایک پریشر بنا ہوا ہے اس کو تھوڑی سی ریلیف ملے۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔